حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا انوکھا سوال، جواب باری تعالیٰ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ اے رب کریم، آپ لوگوں کو امیر کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایسے حیرت انگیز سوالات عرض کیے جن کے جوابات نہایت حکمت، رحمت اور معرفت سے بھرپور تھے۔ ان جوابات کو سن کر نہ صرف آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی قیمتی اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت، اصلاح اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، انہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ عظیم اعزاز عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کلیم اللہ کہا گیا، یعنی وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوتے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنی حکمت کے مطابق ان سے کلام فرماتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کچھ ایسے تھے جو آپ کی نبوت کے منکر تھے اور آپ کی مخالفت کرتے تھے، جبکہ بہت سے ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان رکھتے تھے، آپ سے محبت کرتے اور ایک اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ادب اور عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ کوئی اپنی پریشانی بیان کرتا، کوئی اپنے دل کا سوال پیش کرتا، کوئی عرض کرتا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو ہماری طرف سے یہ سوال ضرور عرض کیجئے کہ ہماری یہ التجا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ دوستو، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک عجیب شوق، محبت اور تڑپ لیے طور سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل میں اپنے رب سے ملاقات کی خوشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ فضا پر خاموشی طاری تھی، پہاڑ پرسکون کھڑے تھے اور ہر طرف ایک روح پرور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ آج وہ پھر اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا عظیم شرف حاصل کریں گے۔ جب آپ کوہ طور کی بلندی پر پہنچے تو اچانک اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک عظیم تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول ہیبت اور جلال سے بھر گیا۔ فضا پر ایک ایسی نورانی کیفیت چھا گئی جسے دنیا کی کوئی زبان مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا نور جلوہ گر تھا جو انسانی آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہر روشنی سے کہیں بلند اور عظیم تھا، اور اسی نورانی ماحول میں اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا وہ مبارک سلسلہ شروع ہوا جس میں ایسے سوالات اور ایسے حکمت بھرے جوابات سامنے آئے جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے نصیحت، ہدایت اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہیں۔ اسی نورانی فضا میں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں اپنے کلام کا شرف عطا کیا ہے اور اپنی قربت سے نوازا ہے۔ یہ کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئے۔ آپ انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے، پھر عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھ پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ کیونکہ جو شکر بھی میں ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی عطا اور توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی میری عطا ہے
تب وہ میرا حقیقی شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر نور بن کر اترے، ان کی روح سکون سے بھر گئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں، بلکہ دل کی ایک کیفیت، بندگی کا ایک ایسا راز اور اللہ کی قربت کا ایک راستہ ہے جو صرف عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس پر اپنی نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں سے خود محروم ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھیں اشکبار تھیں اور دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے لربریز تھا۔ عرض کیا، اے میرے رب، تیری نعمتوں کا شمار کرنا تو کسی انسان کے بس میں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں بلکہ انہیں پہچاننا اور ان پر راضی رہنا ہی حقیقی شکر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل شکر کے جذبات سے بھر گیا، اور طور کا وہ مبارک پہاڑ اس عظیم لمحے اور اس عاجزی کا خاموش گواہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو ان کے چہرے مبارک پر ایک ایسا نور تھا کہ لوگ زیادہ دیر تک ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی عظمت اور جلال نمایاں تھا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو ناشکری کرنے والوں کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے اور اس کے دل کا نور بڑھتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا، ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، جبکہ شکر وہ بارش ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب وہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شکر کی ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ اس کے بعد وہ کبھی اپنی عظمت پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ نے اپنے کلام کا شرف ضرور عطا فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور ہر نعمت اسی کی عطا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، انسان کا شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب مصیبت کے وقت بھی تمہیں وہی اللہ یاد رہے جو خوشحالی کے وقت یاد رہتا ہے، جب نعمت ملنے پر تمہارے دل میں تکبر پیدا ہونے کی بجائے عاجزی بڑھ جائے، جب زبان سے الحمدللہ کہنے کے ساتھ دل بھی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تم نے حقیقی شکر کا راستہ پا لیا ہے۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ، ہمیں سچا شکر گزار بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور انہیں تیری رضا کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں میں برکت عطا فرماتا ہے اور ان کی زندگی میں سکون نازل کر دیتا ہے۔ اس لیے طور کے اس مبارک مقام سے دیا گیا شکر کا یہ پیغام آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اپنے رب کے قریب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب معمول کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تاکہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو ادب کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں جہاں مجھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار مال، بھیڑ، بکریاں، سونا اور دولت عطا کی ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھالنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میری ایک درخواست بھی پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ وہ میرا کچھ مال کم فرما دے تاکہ میں باقی مال کو اچھی طرح سنبھال سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں
اور اس کا حق ادا کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا کر فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہاری یہ درخواست ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک اور شخص سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کی حالت ایسی تھی جیسی دنیا میں اس کا کوئی سہارا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی نمایاں تھی اور وہ نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ اس شخص نے بھی ادب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص نہایت درد بھرے لہجے میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری طرف سے بھی عرض کر دیجئے کہ اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت فرمائے، مجھے بھی کچھ مال و دولت عطا کرے۔ میں غربت اور فاقوں سے تنگ آ چکا ہوں، میری زندگی بڑی تنگی میں گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شفقت سے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہاری یہ درخواست بھی ضرور اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کے پاس دنیا کا بہت سا مال ہے، اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا بہت شکر ادا کرتا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس پر اپنی نعمتیں مزید بڑھاتا ہوں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں کم ہو جائیں تو شکر کرنا چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس شخص کے پاس مال کم ہے اس سے کہنا کہ وہ میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو پہچانے۔ اگر مال کم ہے تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ، پاؤں اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ دوسروں کی محرومیوں کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، پھر دیکھے کہ میں اس پر اپنی رحمت اور نعمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سب سے پہلے وہی مالدار شخص ملا جس نے اپنے مال میں کمی کی درخواست کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا بہت شکر ادا کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں کم ہو جائیں تو میرا شکر کرنا چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں عطا کیے، مجھے عزت دی، رزق دیا اور اتنی نعمتوں سے نوازا، میں اس کا شکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مال زیادہ ہو یا کم، میں زندگی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، پھر اللہ کے وعدے کے مطابق تمہاری نعمتیں بھی کم نہیں ہوں گی۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے روانہ ہو گئے تاکہ دوسرے شخص تک بھی اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہی غریب، بے سہارا اور تنگ دست شخص سامنے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بے تابی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں نے تمہارے سوال اپنے رب کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر تم میری عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں تم پر اپنی نعمتیں اور بھی بڑھا دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس نہ مال ہے، نہ اچھا لباس ہے، نہ آسائش ہے، میں آخر کس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟
کیا ان پھٹے پرانے کپڑوں پر بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت محبت سے فرمایا، اے بندہ خدا، صرف اپنی محرومیوں کو نہ دیکھو بلکہ ان نعمتوں کو بھی دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، سننے کے لیے کان نہیں، بولنے کے لیے زبان نہیں، چلنے کے لیے پاؤں نہیں، یا کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں جس سے تم دنیا کو دیکھتے ہو، زبان عطا کی ہے جس سے تم پوری بات کہتے ہو، کان دیے ہیں جن سے تم سنتے ہو، ہاتھ دیے ہیں جن سے تم کام کرتے ہو، پاؤں دیے ہیں جس سے تم چلتے ہو۔ کیا یہ سب نعمتیں اللہ کی عظیم نعمتیں نہیں ہیں؟ اگر تم ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرما دے گا جس کی تم آرزو رکھتے ہو۔ مگر وہ شخص بضد قائم رہا اور بولا، نہیں، جب تک مجھے مال و دولت نہیں ملتی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم شکر ہی نہیں کرو گے تو پھر نعمتوں میں اضافہ بھی کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اپنی رحمت، برکت، عزت، رزق اور سکون سے نوازتا ہے اور ان کی مشکلات میں آسانی فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا واضح وعدہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم۔ ناظرین، ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس کے غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہی سوچ ہمیں بے سکون اور ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ پہلے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانے، اس پر دل سے الحمدللہ کہے اور پھر جائز خواہشات کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرتا رہے۔ کبھی بھی ناشکری اختیار کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس بندے کو کیا عطا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے اور کس چیز کو روک دینا اس کی مصلحت ہے۔ بسا اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کامل حکمت سے جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی بھلائی کس میں ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اس کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ اپنے بندے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس کی حکمت کو فوراً نہ سمجھ سکیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجیے، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وقت لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنی زبان کو شکایت کے بجائے الحمدللہ سے آراستہ کریں۔ ناشکری نہ دل کو سکون دیتی ہے نہ نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ شکر انسان کے دل کو بھی مطمئن کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی اپنے طرف کھینچتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہم ہر وقت اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جب صبح آنکھ کھلے تو سب سے پہلے یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح اور ایک نیا موقع عطا فرمایا ہے، پھر دل سے الحمدللہ کہیں۔ جب پانی پینے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج پینے کے لیے صاف پانی نہ ملتا تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے پانی بھی عطا فرمایا اور اسے پینے کی طاقت بھی دی۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، صحت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان روزمرہ کی ان نعمتوں کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے جن کی وہ جائز خواہش رکھتا تھا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور شکر دونوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ عنکبوت۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر نہیں کرتا پائے گا۔ سورہ اعراف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ سورہ سبا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم وعدہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم۔
اسی لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ شکر نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور ان میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جب کوئی انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کے دل کو سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ غصے کی حالت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے دل پر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہوں اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اے میرے رب، یہ یاد کرنا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دل میں میرا یقین اور میری محبت ہوتی ہے وہ میرا ذکر کرتے ہی نرم ہو جاتا ہے اور میں اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مبارک گفتگو کے بعد اپنی قوم سے فرمایا، جو شخص غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غصے کی آگ نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ سکون، رحمت اور نور بھر دیتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ غصے کے وقت اپنے نفس کی بات ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی مومن کی شان ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے اور انسان کو غلط فیصلوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری خواہش ہے کہ جب بھی میں دعا کروں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ہاں ہر سچی دعا کو اہمیت حاصل ہے، لیکن میں اپنی کامل حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بعض دعائیں فوراً قبول کر لیتا ہوں، بعض کو مناسب وقت تک مؤخر کر دیتا ہوں اور بعض کے بدلے میں اپنے بندے سے کوئی مصیبت یا آزمائش دور کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بندہ کیسے پہچانے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ دعا کے بعد میرے فیصلے پر راضی ہو جائے اور میرے حکم پر بھروسہ رکھے تو یہی اس کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دعا کا سب سے بڑا اثر صرف مطلوب چیز کا کامل ہو جانا نہیں بلکہ دل کا مطمئن ہو جانا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے فیصلے پر رضا پیدا ہو جائے وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا زمین پر کوئی ایسا بھی موجود ہے جو مجھ سے زیادہ تیرے قریب ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا قرب مرتبوں سے نہیں بلکہ عاجزی، اخلاص اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ عاجزی ہوگی وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے دل کو تیرے سامنے جھکائے رکھوں گا۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دل سے تکبر نکال دینا ہی سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر تیرا کوئی بندہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی تیرے قریب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ سچے دل سے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر صرف ایک بار بھی مجھے پکارے اور کہے اے اللہ، تو میں اس کے اور اپنے درمیان حائل رحمت کے پردے کھول دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے عرض کیا، اے میرے رب، کیا ایک سچی پکار ہی کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب دل اخلاص سے پگھل جائے اور زبان سچے دل سے مجھے پکارے تو ایک اے اللہ بھی انسان کو میری رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بعض لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں لیکن ان کا رزق فراخ ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس کم ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، رزق کی تقسیم میرے اختیار میں ہے، جبکہ محنت بندے کی آزمائش ہے۔ جو صبر کرتا ہے میں اسے بہترین وقت پر عطا کرتا ہوں، اور جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے رزق میں برکت اور اضافہ فرماتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ہر انسان کو اس کا مقررہ رزق ضرور مل کر رہتا ہے، اس لیے
حرام کے راستوں پر چلنے کی کبھی ضرورت نہیں۔ رزق صرف محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حکم سے ملتا ہے۔ محنت کرنا بندے کا فرض ہے لیکن رزق عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حلال پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، جو رات کی تنہائی میں صرف میری رضا کے لیے اٹھتا ہے، جو میرے بندوں پر رحم کرتا ہے اور جب نعمتیں اسے ملتی ہیں تو ان پر غرور کرنے کی بجائے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مبارک پیغام اپنی قوم تک پہنچایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کا دل نرم ہو، اخلاق اچھے ہوں، زبان شکر سے تر رہے اور جو ہر حال میں اپنے رب کی طرف جھکا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے سچے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان، اخلاص، عاجزی اور تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان، عافیت اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ علمی گفتگو سب تک پہنچ سکے، اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ برکت اور حصول ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔